شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلاسیکیہ الجدیدہ، ٹھیک ہے، اس کے کئی سارے نام ہیں، جس نام سے بھی آپ کو بولے، چاہے وہ ضیاء المحافظین کہہ سکتا ہے، کبھی کلاسیکیہ کہہ سکتا ہے، کبھی قدیمہ کہہ سکتا ہے، تو جو بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یقصد الادب العامہ الحقائق، الکلاسیکیہ میں آپ کو کیا ملے گا؟ جو عام حقائق ہیں ادب کے وہی ملے گا آپ کو، کوئی کسی طرح کی رومانسیہ کی طرح نہیں کہ آپ کے جذبات اس میں دکھائے جائیں گے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ جو عام حقائق ہیں وہی ملے گا آپ کو۔ ولدت فی مصر، یہ کلاسیکیہ الجدیدہ کی ولادت جو ہے مصر میں ہے، یہ والی مطلب عربی والی۔ رائد و محمود سامع البارودی، یہ آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ رائد الشعر الحدیث ہوں یا رائد الکلاسیکیہ الجدیدہ ہوں، تو اس طرح کے نام سب میں کس کا نام آئے گا؟ محمود سامع البارودی صاحب کا۔ آپ کو کلاسیکیہ الجدیدہ میں کیا دکھائی دے گا؟ تقلد کل ما فی الجاہلی، اس زمانے جاہلیت میں جس طرح اشعار کہے جاتے تھے تقریباً سیم جو ہے اپنانے کی کوشش ان لوگوں نے کیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کلاسیکی کہا جاتا ہے ان کو، اسی واسطے۔ تو یہ والا آپ کو یاد ہو گیا اس طرح سے کہ ان کو کلاسیکی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ تقلد کل ما فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں جو کچھ بھی اشعار کہنے کا جو طریقہ رواج تھا وہ انہوں نے پورا یہ اپنے اوپر اپنا لیا۔ کچھ نام یاد کر لیں کہ کون کون لوگ ہوں گے جو اس میں آئیں گے۔ تو ایک تو آپ کو بارودی صاحب ہے، جمیل صدقی ذہابی صاحب ہے، احمد شوقی صاحب ہے، حافظ ابراہیم صاحب ہے، معروف رصافی صاحب ہے۔ اس کے علاوہ اور بتائیں کون کون لوگ ہیں، کن کو یاد ہے بتائیے؟ اس والے میں دیا ہے احمد محرم اور علی الجاری۔ احمد محرم اور علی الجارم، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں، ان کا بھی نام لکھ لیں آپ، احمد محرم، علی الجارم، یا ابھی 2019 والے پڑھیں گے اس سے مل جائے گا۔ تو یہ کچھ نام ہے، یاد کر لیجئے، یہ کام دے گا۔ المذاہب اہمیہ فی الادب المعاصر فی ای لغہ، وان کل ادب مر باختلاف المذاہب مثل الکلاسیکیہ الجدیدہ قبل الرومانسیہ، الرومانسیہ الوجود الواقعیہ، السریالیہ، الواقعیہ، السحریہ، البنویہ، مطلب ہر ادب جو ہے مذاہب کے اس سے بدلتے رہے سب۔ بنت یاسین عزیزہ بازہ، عزیزہ بازہ بھی اسی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادب میں جو ہے مذاہب بدلتے رہے، جیسے کلاسیکیہ تو کبھی کلاسیکیہ الجدیدہ ہوا، رومانسیہ سے پہلے کوئی تو رومانسیہ کہتے ہیں اس کو، رومانسیہ سے پہلے کچھ اور ہوا، تو اس طرح سے چیزیں آتی رہی بہرحال۔ آپ نے پڑھا تولد فی مصر، یہ جو کلاسیکیہ الجدیدہ کی جو بنیاد ہے وہ کہاں پڑی ہے؟ مصر میں پڑی ہے، عائشہ تیموریہ، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں سب ساتھی۔ ومن اہمیہ الکلاسیکیہ التي نشأت فی اليونان والروم فی القدیم، جو کلاسیکیہ جو ہے اصل والی وہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ پیدا ہوئی تھی یونان اور روم میں، لیکن یہ والی جو ہے یہ مصر میں۔ آپ کو کیا ملے گا کلاسیکیہ میں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کلاسیکیہ جو ہے وہ تحلل العواطف الانسانیہ الاساسیہ باسلوب عقلی وبعبارۃ واضحہ بسیطہ، فالکتابۃ الکلاسیکیہ خاضعۃ للعقل۔ اس میں کلاسیکیہ میں جو انسانی جذبات ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے اسلوب عقلی، عقل کے اسلوب کے اس کام کو کیا جاتا ہے، اور اس میں صاف عبارت استعمال کیا جاتا ہے، الکتابۃ الکلاسیکیہ خاضعۃ للعقل، اس میں آپ کو عقل زیادہ کار فرما دکھے گی اس میں۔ ثم ان الکلاسیکیہ تخضع کمال قواعد اللغہ، اور آپ کو اس میں لغت کے قواعد کی مکمل رعایت کی جاتی ہے، لغت کے قواعد جو بھی ہیں سب کا مکمل رعایت کیا جائے گا، اور اسی طرح بحور الشعر جو ہے وہ سب بحور کا رعایت کیا جاتا ہے اس میں۔ فالکلاسیکیۃ لا تجیء الا من ادباء الماہرین فی الادب واللغہ لان الادب لم يحصل الا بعد کمال القواعد اللغویہ والبالغیہ۔ کرے کلاسیکیہ جو ہے ادبا ماہرین ہی اس کام کو کر سکتے ہیں لغت اور ادب میں، کیونکہ ادب جو ہے لم يحصل، حاصل نہیں ہوتا، الا بعد کمال القواعد اللغویہ، بلکہ جب تک آپ مکمل طور پر لغت قواعد حاصل نہیں کر لیتے لغت کے، تب تک آپ ماہر ادب نہیں بن سکتے۔
آئے کہہ رہے ہیں آپ سے کہ الکلاسیکیہ الحدیثہ جو ہے یہ فی النصف الثانی من القرن الثامن عشر، 18ویں صدی کے نصف ثانی سے شروع ہوئی ہے، 18ویں صدی کے نصف ثانی سے شروع ہوئی ہے، یہ لکھ لے۔ اس کے بعد الکلاسیکیہ الجدیدہ هو شکل جدید للکلاسیکیہ فتتبع فيها القواعد الكامل ومع ذلك أنها يحرز الأخلاق الحسنة فلها بطل مع كونه في السيرة الحسنة ويفوز هذا البطل۔ اس میں جو خاص بات یاد رکھنی ہمیں کہ اس میں قواعد کا مکمل خیال کیا جاتا ہے، آپ نہ بحور کے نہ لغت کے کسی طرح کے قواعد سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے، یہ اس کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے شعر حر کو، مدرسہ دیوان کو، تو ان میں آپ پڑھیے گا کہ یہ لوگ اتنی زیادہ خیال نہیں رکھتے اور نہ شعراء جاہلی کا اس طرح سے کوئی قدیم طرز اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ ایسا بھی نہیں ہے ان لوگوں میں۔ وتمس الكلاسيكية الجديدية المشاكل الاجتماعية فالأدب قيمة عالية ولا يمكن هذا للعاملين من أهم البارزين۔ یہ جو پہلے جنہوں نے یونان اور فروس میں کام شروع کیا تھا ان کے نام کیا ہے؟ مولیر ادافندی ہیں، یہ ہم لوگ کو یاد نہیں کرنا ہے۔ کچھ نام اور آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی لکھ لیجئے۔ محمود سامع بارودی صاحب تو تھے ہی، یوسف نبہانی لکھ لیجئے، عائشہ تیموریہ لکھ لیجئے، احمد شوقی لکھ لیجئے، حافظ ابراہیم معروف رصافی، جمیل صدقی ذہبی، یہ نام آپ اوپر لکھ چکے ہیں۔ 2-3 نام اور بڑھانا پڑے گا، بڑھا لیجئے اور ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اس میں آتے۔ ویسے ابھی احمد شوقی صاحب آپ کو وہاں بھی دکھیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، جماعت اپولو میں، ٹھیک ہے، جماعت اپولو کے یہ رئیس بھی رہے تھے 4 دن کے لیے، تو وہاں پر ابھی آپ کو دکھیں گے، لیکن ان کا اصل نام جو ہے کلاسیکیہ ہی میں ہے۔ سرک اتجاہ کلاسیکیہ فی الشعر العربی الحدیث اتجاہین رئیسیین، یہ جو ہے 2 خاص رخ ہیں ان لوگوں کے، محافظون اور معتدلون کا، 2 الگ الگ نام ہیں، محافظون اور معتدلون، اور کلاسیکیون بھی انہی لوگ کو کہتے ہیں، اور کلاسیکیہ الجدیدہ تیار المحافظین بھی ان لوگ کو کہتے ہیں۔ تو 3 نام ہو گئے، محافظون، معتدلون اور کلاسیکیہ، کل 3 نام ہو گئے ان کے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں اتجاہ یتخذ من الشعر العربی القدیم، جن کو آپ نے کیا کہا، محافظ یعنی پرانے والے لوگ، تو وہ کیا ہے کہ یتخذ من الشعر العربی القدیم، پورے قدیم عربی شعر کا جو ڈھانچہ ہے اسی کو اپنا دیا، یحتدی فی الاغراض، اسی کے قدم بقدم ملا کے چلتے ہیں یہ لوگ، جیسے کہ مرثیہ ہے، غزل ہے، اسالیب ہے، تو ان میں کون کون ہے؟ محمود سامع، یوسف نبہانی، عائشہ تیموریہ، یہ لوگ۔ دوسرے لوگ جو ہے معتدل والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقد انا شعراء هذا الاتجاه بالوقوف الاطلال، جو دوسرے معتدل والے ہیں وہ اپنے اشعار میں اطلال کا تذکرہ کرتے ہیں، کھنڈرات کا، والرسوم وعارض القصائد القدیمہ المشہورہ، اور جو مشہور قدیم قصیدے ہیں ان کا معارضہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ہو گئے کون؟ معتدلون والے۔ وحافظ علی اوزان الشعر القدیم، یہ والی بات دیکھیے، شعر قدیم کے جتنے بھی اوزان ہیں سب کا اس میں پابندی ضروری ہے۔ ولكنهم بثوا في كل ذلك مشاعرهم ولونوا به عواطفهم وظهرت معها ملامح عصرهم وطبيعة بيئاتهم۔ احمد شوقی، حافظ ابراہیم، معروف الرصافی، ان لوگوں نے شعر قدیم کی مکمل رعایت کی ہے، کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہٹ گئے اس سے۔ تو بہرحال کوئی ملا کر کے آپ کو اس میں کیا کیا نئی چیز لکھنی ہے، اس کے تینوں نام یاد کر لیں، کلاسیکیہ، محافظون، معتدلون، 3 یہ نام ہو گئے۔ اور یہ کس طرز پر اس کی بنیاد ہے؟ وہی عصر جاہلی کے جو طرز ہے وہی طرز پر۔ اس کے بانی کون ہے؟ محمود سامع بارودی، اور ان میں کون کون شعراء ہیں؟ تو سب کا نام، احمد شوقی، حافظ ابراہیم، احمد محرم، علی جارم، اور عائشہ تیموریہ، یوسف نبہانی، ان سب کا نام لکھ لیجیے۔ اور انہوں نے جو پرانے شعراء کے جو اغراض ہیں انہی مقصد کا انہوں نے وہ کیا ہے، کاپی کیا ہے، جیسے کہ مرثیہ کہنا، یا مرثیہ کے علاوہ مدح کرنا، غزل کہنا، تو یہ سب انہی کا یہ کیا ہے۔ بس اتنا ہی ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے تو بتائیے، تو کلاسیکیہ کے بارے میں 2019 والے میں بھی اتنا ہی ہے، کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ انا فاخوری میں کچھ ہے جی، لیکن بہت کم ہے، نہ کے برابر۔ 1 سیکنڈ پھر ویٹ کیجیے۔
الکلاسیکیہ النفاخوری 47. یہ دیکھیے، یہ آپ کو دکھ رہا نا، احیاء القدیم. احیاء القدیم کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ مرحلة الشيل في عهد الرجوع إلى الجزاءات العباسية والموضوعات القديمة، فامتاز ذلك الشر بالدقة في التعبير والتوفي على المعاني واستقامة الوزن. یہ احیاء القدیم، یہ بالکل پہلا جو دور ہے اس کا، کہ عباسی کا جو موضوع تھا سیم وہی اپنایا لوگوں نے. پھر دوسرا آیا بین القدیم والحدیث، دونوں کے بیچ اس میں کیا ہے؟ مرحلة الثانیہ ہے. تنبه الشعراء إلى أن الشعر تعبير عن الشعور الذاتي والجماعي، فجددوا في الموضوعات والأخيرة وحافظوا على الأسلوب القديم والمتانة التعبيرية، ومن هؤلاء أحمد شوقي معروف الرصافي. یہ کون سا ہو گیا؟ قدیم اور حدیث، مطلب وہی محافظون اور معتدلون جو کہا تھا نا وہ والا. اس میں کیا ہے کہ تھوڑے سے موضوعات میں جددو نیاپن کا اظہار کیا ان لوگوں نے، اور لیکن کیا حافظ الاسلوب القدیم، قدیم اسلوب کو ہی اپنایا ہے. کون کون ہے؟ احمد شوقی وغیرہ ہے. بات دیکھیے اس میں کچھ لکھا ہو. یہ لوگ جو ہیں وَإِن لَّمْ يَتَخَلَّصُوا تَمَامَ التَّخَلُّص من بعض مخلفات الانحطاط كالتخميس والتواريخ الشعرية. بین القدیم والحدیث، یہ والا جو دوسرے والے ہیں، ان الشعر هو تعبیر عن الشعور الذاتی والجماعی. فراح يعالجون هذه الطریقہ، وہ لوگ اس طریقے کو اپنانے لگے. ولكنهم ثبتوا على تقلید قدیم، لیکن قدیم والے طریقے کو ہی اپنائے رہے، بدلے نہیں. تو ان کا اساس کیا ہے؟ عربی قدیم عربی اشعارین کے بنیاد ہے. اور یہ والا دیکھیے، یہ والا پورا ایسے ہی یاد کر لیجیے گا، ٹھیک؟ اس کو بالکل لکھ ہی لیجیے یہیں سے، یہ آپ کو بہت کام دے گا ابھی آگے. کیا ہے اس میں کہ یہ جو کلاسیکیہ والے ہیں، یہ لوگ جو ہے پابند ہیں کس کے؟ الاحتفاظ بالوضع الواحد والقافیۃ الواحدہ فی القصیدۃ الواحدہ. ایک قصیدے میں ایک ہی قافیہ استعمال کریں گے اور ایک ہی وزن استعمال کریں گے. اس کو ایسے لکھ لیجیے تو کلاسیکیہ میں الاحتفاظ بالوضع الواحد والقافیۃ الواحدہ فی القصیدۃ الواحدہ، کہ ایک میں ایک ہی وزن میں ایک ہی قافیہ ایک ہی قصیدے کا استعمال کریں گے یہ لوگ. اس میں آپ کو کون کون ملیں گے؟ احمد شوقی ہے، معروف رصافی، حافظ ابراہیم، یہ لوگ ہیں. پھر مدرسہ رومانسیہ والا، کیونکہ مدرسہ رومانسیہ وہاں سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. 2021 والا یہ سمجھ میں آیا سب کو؟ کوئی دقت یہاں پر؟ مدرسہ رومانسیہ والا یہاں بہت کم لکھا ہے. مدرسہ رومانسیہ کا بانی کون ہے بتائیے تو، کس کو یاد ہے؟ جی جی چلیے، انہوں نے لکھ دیا خیل مطران صاحب. دیکھیے اب رومانسیہ سے تو آپ کو ویسے سمجھنا کہ رومانس کسے کہتے ہیں. رومانس کہتے ہیں کہ آپ کے جذبات سے جو کھیل لیں، اس کو کہتے ہیں رومانسی ضمیر والا. تو اہتم فی نفس الانسانیت و عواطف المشاعر، کہ انسانیت کے جو نفس ہے، اس کے جو جذبات ہیں، اس سے آدمی بہت اپنے اشعار میں اس کا خیال رکھے تو اس کو کہتے ہیں رومانسیہ. اور مذہب متحرر من اقد الواقعیہ، اس واقعیت کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، اس سے آزاد ہے. رومانسیہ کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ دیکھیے تأثرت من کتاب دیوان العقاد والغربال لميخائيل نعيمة. عقاد صاحب کی جو کتاب ہے دیوان، اور میخائیل نعیمہ کی جو کتاب ہے غربال نقد میں، تقریباً اس سے متاثر ہے یہ رومانسیہ.
بدأت فی القرن الثامن عشر فی فرنسا، فرنسا میں اس کی بنیاد پڑتی ہے. اس لیے یاد رکھیں ہم لوگ کہ یہ رومانسیہ والے جو ہیں یہ فرنسا کے اس میں سے ہیں، یعنی یہ متاثر کس سے؟ فرنسا سے. اور کیا بولتے ہیں، ابھی آپ کو آئیں گے یہ دیوان والے. دیوان میں 3 آدمی ہیں، عقاد صاحب، مازنی اور شکری، عبد الرحمن شکری. یہ تینوں آدمی جو متاثر ہیں یعنی مدرسہ دیوان، وہ انگریزی ادب سے ہیں. یہیں سے یاد کر لیں اس کو کہ یہ کس سے ہے؟ فرنچ ادب سے. اور مدرسہ دیوان والے کس سے ہیں؟ انجلیزی ادب سے. ٹھیک ہے، انجلیزی ادب سے وہ یہ ہے. یہیں پر لکھ لیجیے. یہ دیکھیے آپ کو مل گیا. رومانسیہ کے بانی کون ہے؟ خلیل مطران. سب کے بانی لکھ لیں ایک طرف سے. وہ مدرسہ کلاسیہ کے بانی تھے احمد شوق کیا بولتے ہیں ان کو، بارودی صاحب. رومانسیہ کے بانی کون ہو گئے؟ خلیل مطران صاحب، جبران خلیل جبران صاحب. لیکن مشہور نام جو ہے خلیل مطران ہی کا ہے. اب باقی اس کو فرانس میں جو بانی رہا ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ جیمس بوسوین. لیکن یہاں پر جو بانی ہے مطلب ہم لوگ کے یہاں عرب میں تو ہم لوگ خلیل مطران کو ہی مانتے ہیں. وصلت لذروتها ما بین، یہ بالکل رومانسیہ اپنی چوٹی کو پہنچ گیا. کب کی بات ہے؟ 1800 سے لے کر 1840 کے بیچ میں. ظاہرت کرد فعل ضد الثورة الصناعیہ. اب اس میں کون کون لوگ کام کرتے ہیں؟ کس میں کیا بولتے ہیں رومانسیہ میں؟ دیکھیے یہ نام لکھ لیجیے ایک جگہ پر. ابراہیم ناجی صاحب، علی محمود طہا صاحب، ابو القاسم الشابی صاحب، صالح جودت صاحب، عمر ابو ریشہ صاحب. 5 نام ہو گئے. خلیل مطران 6 ہو گئے. اور جبران کو تو رہنے دیجیے، 6 یہ ہو گئے. اور کس کو یاد ہے کتنا؟ اور کتنے لوگ ہیں؟ میخائیل نوئما. ٹھیک ہے. خدوت اوقان لکھ لیجیے بھائی، جو لکھا رہے ہیں عبداللہ بردونی، یہ سب لکھ لیجیے کہ یہ لوگ رومانسیہ میں آتے ہیں. کم سے کم یہاں جو موجود ہے وہ تو لکھ لیں. علی محمود طاہر، القاسم شابی، صالح جودت وغیرہ کو رومانسیہ والے ہیں. 2019 کا نوٹ ہے، بہت زیادہ لکھ لیا بندے نے. کیونکہ میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس میں کچھ چیزیں خاص ہیں جو یہاں نہیں ہیں. دو سو باون. دیکھیے اس میں تو میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ رومانسیہ ہے. رومانسیہ آپ کو پہلے بتایا اس نے کہ یہ لوگ جو ہے اس سے بالکل نکل جاتے ہیں، قواعد وغیرہ سے اس کا خیال نہیں رکھتا ان لوگوں میں. رومانس یہ اس سے مشتق ہے. اور لا تخضعوا لقیود العقل، آپ نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ عقل سے وہ جھکا ہوا، لیکن یہ عقل کے سامنے نہیں جھکتا. ٹھیک ہے. اور یہ کس سے کھیلتا ہے؟ عواطف اور مشاعر نفس، انسان کے جذبات سے. ادب سے بالکل خالی ہے یہ. اور یہ والا جو ہے انتشرت فی اوروبا. اوروبا میں کب ہے؟ 18 صدی کے آخر میں یورپ میں پھیلا ہے. 18 صدی کے آخر میں. ادب عربی میں رومانسیہ کیسے داخل ہوا؟ 2 کتابوں کی وجہ سے جو ابھی آپ نے پڑھا. ایک کتاب ہے دیوان، اس کتاب کو شائع کرنے والے 1921 میں کون لوگ ہیں؟ یہ 2 آدمی، عقاد صاحب اور ابراہیم مازنی صاحب. تو ان دونوں نے اس کتاب میں تذکرہ کیا اس کا. اور میخائیل نوئما کی کتاب الغربال جو شائع ہوئی تھی 1922 میں، 1922 میں، تو اس کتاب میں بھی تذکرہ ہے. تو ادب عربی میں دخول کا جو اس کا وہ ہے وہ انہی 2 کتابوں کی وجہ سے ہے. جو مدرسہ دیوان کو جو ہم لوگ پڑھیں گے، مدرسہ دیوان جو ہے قریبۃ من افکار مدرسہ رومانسیہ، تقریباً مدرسہ رومانسیہ کے قریب ہے. لیکن تھوڑا سا فرق بتایا میں کہ یہ مدرسہ دیوان والے جو ہیں وہ انجلیزی ادب سے متاثر ہیں، نہ کہ فرنچا سے، نہ کہ فرانس سے. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیے مدرسہ دیوان کو الگ سے پڑھیں گے ہم لوگ، اس لیے یہاں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے مدرسہ دیوان کے جو بانی ہیں عباس محمود عقاد، مازنی اور شکری صاحب ہیں. یہ دیکھ لیجیے، رہنے دیجیے ابھی.
اس سے جو متاثر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون ہیں؟ ابراہیم ناجی، علی محمود طہا، عمر ابو ریسا، صالح جودت، جمعہ خیل جبران، میخائیل نعیمہ، خیل متران. یہ نام آپ نے لکھا تھا نا وہاں پر، یا کچھ چھوٹ گیا تو یہ لکھ لیجیے، اور انہوں نے جو بتایا تھا وہ بھی لکھ لیجیے سب. ابراہیم ناجی، علی محمود طہا، عمر ابو ریسا، صالح جودت، جمعہ خیل جبران، میخائیل نعیمہ، خیل متران. یہ نام نا یا تو بعد میں یا پھر ابھی لکھ لیجیے. ویسے آپ یہاں پر دیکھیں کچھ چیزیں. ہاں یہ رہا، اس کو دیکھیے. اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو نا شعراء قدیم کا طرز اختیار کرتے ہیں. اور کیا میں لکھوایا تھا آپ کو، وہ کوئی بولیں تو، جو نہیں وزن قدیم میں پوری رعایت کرتے ہیں، وہ عربی عبارت کیا تھی؟ کوئی بولیے. الاختطاف بالوزن الواحد والقافیۃ الواحدہ فی القصیدۃ الواحدہ. ایک قافیہ ایک وزن کا وہ لوگ یہ کرتے ہیں نا. ان لوگوں کا دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا لکھیے گا الوحدۃ العضویہ کے قائل ہیں لوگ. الوحدۃ العضویہ کے یہ لوگ قائل ہیں، مطلب کہ پورے چیز میں، پورے میں ایک ہی وہ ہونی چاہیے. مطلب پورا قصیدہ آپ کہہ چاہیے، اور عضویت جو آپ کی مطلب طرز جو ہے ایک ہی ہو شاید اس میں، یہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی کہ الوحدۃ العضویہ الافکار والعاطفہ الموسیقی، یعنی فکر اور جذبات اور موسیقی، جو اس کا موسیقی ہے کہنے کا، وہ پورا ایک ہونی چاہیے، بدلنی نہیں چاہیے کہیں بھی. ان لوگ کا یہ کہنا ہے. تو الوحدۃ العضویہ خاص طور پر لکھ لیجیے آپ. اور اس میں کیا ہے، ظہور الشخصیت الشاعر، شاعر کی شخصیت کا ظہور کو مانتے ہیں یہ لوگ، کہ شاعر کی شخصیت کا بھی اس میں ظہور ہونی چاہیے. تو وحدت عضویت کے قائل ہیں، اور کس کے قائل ہیں؟ ظہور الشخصیت الشاعر کے قائل ہیں. اور یہ دیکھیے من الناحیۃ الفنیہ تنادی بتحتیم قیود الکلاسیکیہ، جو کلاسیکیہ کے جو قیود ہیں اس کو توڑنے کے قائل ہیں یہ لوگ. مطلب اس کو بالکل نہیں مانتے. جو انہوں نے کہا نا کہ وزن ایک ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ لوگ اتنا نہیں کر پاتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا چینجنگ ہو، لیکن وحدت عضویت کے قائل ہونی چاہیے. اور وحدت عضویہ میں افکار، عاطفہ اور موسیقی یہ بالکل ایک ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں بدلنی چاہیے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے جو تعدد الاسالیب و تنوع القافیہ، قافیہ بھی ان کے یہاں چینج ہو سکتا ہے. دیکھیں نا آپ، تعدد الاسالیب و تنویع القافیہ، جبکہ کلاسیکیہ میں کیا تھا کہ قافیہ کی چینجنگ نہیں تھی، لیکن ان کے یہاں قافیہ کی چینجنگ ہو سکتی ہے. اور آپ یہ رعایت کر لیجیے کہ کلاسیکیہ کے جو قیود ہیں اس کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. بس اس میں تقریباً اتنی بات تھی جو یہ ہے. آپ لوگ کچھ پتہ ہے بتائیے. بہرحال اس کے بانی کون ہوئے مدثر رومانسیہ کے؟ کن کو یاد ہے بتائیے. خلیل مطلب. خیل متران صاحب بانی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو دو تین چیزیں اہم ہیں، یہ لوگ وحدت عضویت کے قائل ہیں، مطلب کہ افکار، عاطفہ اور موسیقی پورے اس میں ایک ہونی چاہیے. البتہ قافیہ کی چینجنگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کلاسیکیہ والے قافیہ کی چینجنگ کے قائل بالکل بھی نہیں تھے. اور یہ لوگ جو ہے عصر جاہلی وغیرہ کے جو شعراء ان کی تقلید بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. رومانسیہ کا معنی کیا بتایا ان لوگوں نے، کہ وہ جو آپ کے مشاعر اور عواطف یعنی جذبات سے جو لوگ کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لوگ. اور یہ کتاب کیا کہتے ہیں، یہ کب داخل ہوا یہاں پر، کس کو یاد ہے؟ عرب میں کب داخل ہوا رومانسیہ؟ 1800 دیکھیں میں تو یہاں وہاں ہے. جی لیکن یہاں داخل ہوا کب؟ پھر ربیع الاول من القرن العشرین، 20ویں صدی کے ربیع اول میں، یعنی 1925 کے قریب قریب میں آ گیا تھا یہ. 20ویں صدی کے ربیع اول، یا ربیع الاول فی القرن العشرین، یہ لکھ لیجیے. اور بانی کون ہے؟ خیل متران صاحب. یہ والا ہو گیا. باقی جو اس میں جتنے لوگ کا نام آتا ہے وہ نام یاد کر لیجیے گا، بس کافی ہے انشاءاللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس میں. اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں، حنف فاخوری میں تھوڑا سا دیکھیں، دیکھ لیتے ہیں جی تھوڑا سر. سا.
النفخوری. اصل میں نا اس سے اچھا نا اس میں لکھا ہوا ہے شوق ذات میں، لیکن وہ ایک جگہ رکے نہیں ہیں، بس شروع ہوئے ہیں تو بالکل پار ہی کر دیے ہیں سب کو اٹھا کر کے. تھوڑا تھوڑا کر کے لکھتے ہیں نا کہ الگ الگ بنا کر کے، تو ویسا نہیں کیے. 25 سے 30 صفحہ میں پورا لکھ ڈالے ہیں. 25 سے 30 صفحہ کون پڑھے بھائی؟ یہ دیکھیے رومانتکیہ والے کیا التی تجلت مظاہرہ فی الرجوع فی الماضی والذکریات واللواز الی الطبیعات والاندماج فیہا. یہ رہا نا الشعر الجدید، وہی رومانتکیہ والا جو ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ واشتد اتصال الشرق بالغرب، مشرق والے مغرب سے مل گئے بہت زیادہ، امریکہ یہ سب سے، فلسطین بعد الحرب العالمۃ الاولى، پہلی عالمی جنگ کے بعد. فراح الادباء والوطن فی المہاجر ینادون بحجر الاسالیب العربیہ. تو اب کیا ہو گئے ادبا جو ہے وطن میں مہاجر جو آواز دینے لگے کہ عربیہ کے اسلوب جو ہے نا یہ چھوڑنے کے قابل ہے. وبالثور علی ما کل ما هو عربی قدیم، اور یہ وہ لوگ یہ انقلاب برپا کر دیے بھائی جو بھی عربی نا وہ سب قدیم ہے بالکل. تو اب وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، وبالاقتداء بادب الغرب، کہ اب جو ہمیں اقتداء کرنی ہے کس کی؟ ادب غرب کی. تو اس کی وجہ سے پھر کیا شروع ہو گیا؟ مدرسہ رومانتکیہ کی شروعات پڑی ہے. اب اس میں اس طرح سے 3 مدرسے وجود میں آئے: رومانتکیہ، تیار واقعیہ اور تیار رمزی. 3 مدرسے وجود میں آئے صرف اس بنا پر کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ عربی جو تم لوگ لکھتے ہو شعر وغیرہ وہ بالکل قدیم والا ہے، وہ اب والا دور کا بالکل بھی نہیں ہے. رومانتکیہ والے دیکھیے، رومانتکیہ میں کیا ہے کہ من ویلات الحرب والاستعداد الحمیدی، جب یہ ختم ہو گیا تھا جنگ وہاں پر، تو کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر بہت سے حادثے پیدا ہوئے. ومال الى التحدث عن خوالج النفس ومناعة الطبیعہ والافضاء الى ما فيها من الصدر من آلام، کہ بہت زیادہ جنگیں وغیرہ ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی لوگوں کو. تو پھر جا کر کے انہوں نے وقد اتسمت اعمال كثير من ادبائنا بهذا اللون الابتدائی وطبعت بطابع الذاتیہ والفردیہ والتأملیہ والروح الغیب والمیل والقعاوۃ ونداء الموت. بہرحال یہ سب چیز اس میں وہ لوگ ذکر کرنے لگے اپنے اس میں. اور اس وقت جو ہے سب سے اہم جو مانے جا رہے تھے وہ شخص کون تھے؟ خیر مطران صاحب. ان کی کچھ وہ ہیں مسا اسد الباقی، مسا الاسد الباقی، یہ ان کے کچھ یہ ہیں قصیدے ہیں. ولم يكد يسلم شاعر في حضرات من التاثير الرومانتقي حتى اذا كان اتباعيا كالبارودي وشوقي وحافظ ابراہیم. بلکہ یہ سب کے سب کیا ہو گئے، اس کی اتباع کہنے لگے. جیسے کہ پہلے کبھی تھے بارودی، شوقی، حافظ ابراہیم سب کلاسیکیہ میں تھے، ویسے لوگ اب اس میں آنے لگے. رومانٹکیہ میں اور کون کون ہے یہ دیکھیے، کون ہے بھائی؟ جی کوئی بھی نہیں یہاں پر. ابو القاسم الشعبی صاحب یہ سب ہے نا. یہ دیکھیے محمد فہمی، حسن کامل سیرفی، ابو القاسم الشعبی الشعبی، عمر ابو ریشہ، نزار قبانی، کامل امین. 5 تو یہاں نام لکھ لیجیے، 6 بلکہ یہ لوگ کا: محمد فہمی، حسن کامل سیرفی، ابو القاسم الشعبی، عمر ابو ریشہ، نزار قبانی، کامل امین. یہ 5 لوگ کا نام لکھیے رومانٹکیہ میں. اور یہ لوگ ہیں دیکھیے رومانٹکیہ کے مالک: امین نخلہ، خلیل سیوب. یہ سب 2-3 نام لکھ سکتے ہیں آپ رومانٹکیہ میں کام کے ہیں لوگ. ایک اور پڑھ لیں معطیہ الواقعیہ کو، یہ کافی ہے. سر کافی ہے ابھی اتنا آج. کافی آج کے لیے نا. چلیے